الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه آج کا یہ پروگرام کائنات کی ان عظیم ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہوا کہ آسمان دنیا نے انبیاء کے بعد ایسی عظیم ہستیاں نہ کبھی دیکھیں اور نہ قیامت کی صبح تک دیکھ سکتا ہے۔ میرے نبی کے یاروں کی مقدس جماعت اتنے پاکیزہ کہ اگر دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگتے ہیں۔ اتنے مقدس کہ جنت کی حوریں ان کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ اپنی آنکھیں ملنے میں سعادت سمجھنے لگے۔ ایسی مقدس جماعت کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے
جن کے تذکروں سے قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن نے جگہ جگہ انداز بدل کے میرے نبی کے یاروں کے تذکرے کی۔ میں بڑا کم علم اور کم فہم آدمی ہوں، مجھے اپنے علم پر، فہم پر کبھی ناز نہیں رہا۔ اللہ آئندہ بھی فخر و غرور سے محفوظ رکھے۔ مجھ جیسے کم علم آدمی نے قرآن پاک کی 313 آیتیں عظمت اصحاب رسول کے ثبوت میں پیش کی۔ میری یہ کتاب مارکیٹ میں ہے اور اردو ادب میں اس نہج پر مجھ سے پہلے اس طرح کام کسی نے نہیں کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اور عالم، فاضل، مصنف، محقق محنت کرے تو وہ عظمت اصحاب رسول پر مزید آیتیں بھی پیش کر سکتا ہے۔ آج کا یہ پروگرام ان عظیم شخصیات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے جن کے ایمان کو اللہ نے قرآن میں معیار قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اس سے پہلی آیتوں میں یہود و نصارہ کے ایک نعرے کا ذکر ہے۔ وہ کہتے تھے ہدایت پانا چاہتے ہو تو یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے تھے ہدایت پانا چاہتے ہو تو عیسائی بن جاؤ۔ ان کا جو دعویٰ تھا کہ ہدایت یہودیت میں ہے، ہدایت عیسائیت میں ہے، اللہ نے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہود و نصارہ بھی ہدایت کی پٹڑی پر تب آئیں گے جب صحابہ جیسا ایمان لائیں گے۔ معیار قرار دیا صحابہ کے ایمان کو۔ پہلے پارے میں کہا، آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ آیت یاد ہوگی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ جب منافقوں سے کہا جاتا ہے، میں تھوڑی دیر کے بعد اس کا ذکر کروں گا، جب منافقوں سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس،
جس طرح میرے نبی کے یار ایمان لائے ہیں، معیار قرار دیا، معیار قرار دیا، جس طرح میرے نبی کے یار ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ۔ تمہارا ایمان نفاق پہ مبنی ہے، ادھر ایمان کا دعویٰ، ادھر کفار سے دوستیاں، ان کو جا کے کہنا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر آ کے کہنا ہم ایمان لائے ہیں۔ یہ روش چھوڑ دو، یہ فساد فی الارض ہے۔ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح ابو بکر و عمر لائے ہیں، عثمان و علی لائے ہیں، طلحہ و زبیر لائے ہیں، ابو ذر لائے، بلال لائے، اس طرح ایمان لاؤ۔ کالو، تو منافق جواب میں کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسا ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ یہ سب سے پہلا تبرہ ہے جو صحابہ پہ کیا گیا۔ تبرہ کرنے والے کون ہیں؟ بول تو زور سے بولو، زور سے بولو۔ یہ کہنا کہ ابو بکر و عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، معاویہ، ابو سفیان، انہوں نے منافقانہ طور پہ ایمان قبول کیا تھا، اور یہ نفاق والی ایتیں ساری ان پہ فٹ ہوتی ہیں، یہ اوپر اوپر سے مومن بنے تھے۔ میں نے کہا منافقوں کی نشانی تو خود قرآن نے بیان کی۔ منافق وہ ہیں جو صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں۔ انؤمن کما آمن السفہاء، یہ بیوقوف لوگ جنہوں نے وطن تج دیا محمد عربی کے لیے، بال بچے قربان کر دیے، کاروبار، دکانیں، سب کچھ چھوڑ کے ایک طرف کے ہو گئے، یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں ایک بھرا پیپل پارٹی چوے تے دوسرا بھرا تحریک انصاف چوے، یہ ہے سمجھداری۔ چچا ادھر ہو، بھتیجا وہ برسر اقتدار آئیں تو پانچوں گھی میں، اور یہ برسر اقتدار آئیں تو پانچوں گھی میں، یہ ہے نا عقل مندی۔ یہ ابو بکر و عمر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک کا دامن انہوں نے پکڑ لیا، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ صحابہ کو سب سے پہلے منافقوں نے بیوقوف کہا، اور جب منافقوں نے بیوقوف کہا اللہ کا غضب جوش میں آیا۔ اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، الا حرف تنبیہ، سنو، ہم اردو میں کہیں گے خبردار، انہم ہم السفہاء، اصل میں یہی لوگ بے وقوف ہیں جو میرے نبی کے یاروں کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے وہی فتویٰ ان کے منہ پہ دے مارا۔ جنہیں صحابہ کو بے وقوف کہا، اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ اصل میں بے وقوف ہو یہی ہیں۔ اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ جو الزام، جو فتویٰ، جو طعنہ میرے نبی کے کسی یار کو دیا جائے گا، وہی فتویٰ اس بندے پہ لگے گا جو صحابہ کو کافر کہے گا، جو صحابہ کو منافق کہے گا، جو صحابہ کو ظالم کہے گا، جو صحابہ کو غاصب کہے گا، وہی لفظ دہرائے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ذرا تفصیلی آپ سے گفتگو کروں۔ جب میرے نبی کی عظمت پہ حرف آیا، کسی نے بکواس کیا، تبا لک سائر الیوم،
الہٰذا جماعتنا، تیرا سارا دن برباد ہو جائے، اس لا الہ الا اللہ کے لیے بلایا تھا؟ بددعا دی، پنجابی چاہتے ہیں پلوتا کڈیا۔ یہ کون تھا؟ شاباش شاباش، یہ ابو لہب تھا۔ میرے نبی کا چچا ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، میرے نبی کو بددعا دے رہا ہے، تبا لک سائر الیوم۔ میں نے تو تبن کا صحیح معنی بھی نہیں کیا، اپنے نبی کے لیے بولے گئے اس جملے کا میں معنی بھی نہیں کرنا چاہتا، مجھے محبت نبی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تبا لک سائر الیوم، میں نے اس کا یوں ترجمہ کر رہا، تیرا سارا دن برباد ہو جائے، اس لیے بلایا تھا۔ اس نے میرے نبی کو یہ کہا، اللہ نے وہی لفظ اس کے منہ پہ دے مارا، تبت یدا۔ جو رویہ میرے رب نے نبی کے ساتھ اپنایا، وہی رویہ میرے رب نے نبی کے یاروں کے ساتھ بھی اپنایا۔ جنہیں نبی کو کہا تبن، اللہ نے وہی لفظ کہا تبت یدا۔ جنہوں نے میرے نبی کے یاروں کو بے وقوف کہا، اللہ نے وہی جملہ ان کے منہ پہ دے مارا، انہم ہم السفہاء۔ تو صحابہ کو معیار ایمان قرار دیا، صحابہ کو میرے نبی کی نبوت کی دلیل قرار دی۔ یہ جو لوگ صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں، ان کو ظالم کہتے ہیں، غاصب کہتے ہیں، خاندان علی پہ ظلم کرنے والا کہتے ہیں، یہ فاجر تھے، فاسق تھے، ظالم تھے، آپ یقین کریں دراصل یہ نبی پاک کے دشمن ہیں۔ انہیں عداوت کس سے ہے؟ یہ نبی پاک کے دشمن ہیں۔ بات پھر طویل ہو جائے گی۔ عظمت صحابہ تو ایک میرا موضوع ہے، من پسند موضوع، میں جدھر نکل جاؤں گا میں کوئی نہ کوئی چیز لے کے آؤں گا۔ میں صحابہ سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ تم نہیں کرتے ہو؟ زور سے بولو ذرا، مسجد گونج جائے اس طرح بولو ذرا۔ والہانہ محبت کرتا ہوں میں صحابہ سے۔ صحابہ میرے مہربان ہیں، مجھے دین پہنچا صحابہ کے ذریعے، مجھے نبی کی سنت پہنچی، تھوڑا سا آپ بھی بولیں، مجھے حدیثیں پہنچی، مجھے قرآن پہنچا، مجھے نبوت پہنچی، نبوت کے احکام پہنچے صحابہ کے ذریعے۔ میں صحابہ سے والہانہ محبت کرتا ہوں، لیکن کیوں کرتا ہوں؟ ان کے اعمال کی وجہ سے قطعاً نہیں، میں نہیں کرتا، آپ کا مجھے پتہ نہیں۔ میں صحابہ سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ وہ نمازیں بڑی پڑھا کرتے تھے، نا، نمازی آج بھی بڑے ہیں، ساری ساری رات مصلے پہ لوگ کھڑے رہتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوں گے۔ میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ زیادہ کرتے تھے، اللہ کی راہ میں صدقات زیادہ دیتے تھے، رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے۔ نہیں کرتا میں اس لیے محبت صحابہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے میں صحابہ سے محبت نہیں کرتا۔ میں صحابہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ مجھے آمنہ کے لال کے ساتھ محبت ہے، اس لیے میں محبت کرتا ہوں۔ وہ میرے نبی کے یار ہیں، مجھے نبی پاک سے محبت ہے، تو دوست کا دوست بھی دوست ہوا کرتا ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہوا کرتا ہے، میں تو اس لیے محبت کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے
اس کی کوئی دلیل؟ میں کہوں گا دلیل میں وہ حدیث پیش کرتا ہوں جو ہر جمعے کو ہمارا خطیب منبر پہ پڑھتا ہے، عربی خطبے میں پڑھتا ہے. میں وہ حدیث پیش کر دیتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں، میں پڑھوں گا آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ تو ہر جمعے پہ ہم سنتے ہیں. اللہ اللہ فی اصحابی، یہ اصل میں کیا تھا؟ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا. میرا نبی منع کر کے جا رہا ہے، ان پہ تان نہیں کرنا، ان کی غلطیاں نہیں گنوانی، ان پر فتوے نہیں لگانے، بدگمانی بد زبانی نہیں کرنی. من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے یاروں سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، یعنی میرے ساتھ محبت. یہ جو لوگ صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں یہ دراصل میرے نبی کے دشمن، انہیں نبی کی تربیت پر اعتراض ہے، نبی کی تعلیم پر انہیں اعتراض ہے. من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے. کہو تو حدیث کا اگلا حصہ بھی سنا دوں؟ زور سے بولو، زور سے بولو. ومن ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، میرے صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے، میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے. انہاں دا صحابہ نال کوئی بننا ساجا، کاروبار اکٹھا ہے، رشتہ داری ہے، کیا تکلیف دی ہے ابو بکر و عمر نے؟ میرے آقا نے فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے. جس نے ان کو ستایا، اللہ اکبر، میرے نبی کے یاروں کو ستانے والوں، فتوے لگانے والوں، سنو میرا نبی کیا کہہ رہا ہے. جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے رب کو ستایا. میں تو صحابہ سے محبت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتا، نہ، میں صحابہ کو اعمال کے ترازو پہ نہیں تولتا. انہاں نمازاں کتنیاں پڑھیاں نے، انہوں نے جہاد کتنے کیے، نو، انہوں نے صدقات کتنے دیے، انہوں نے حج کتنے کیے، انہوں نے عمرے کتنے کیے. میں صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولتا، میں صحابہ کو نسبت کے ترازو پہ تولتا ہوں. یار کس کے ہیں؟ یہ ہے نسبت. یار کس کے؟ نبوت کو عمل کے ترازو پہ تولو گے؟ نبوت کو جو تولنا ہے عمل کے ترازو پہ تولو گے؟ معراج میں نماز فرض ہوئی ہے، 1 سال وہ لے لو، 10 سال مدینے کے لے لو، 11 سال. میرے نبی نے 11 سال یہ فرض نماز 11 سال پڑھی. آپ میں سے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کو 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، 30 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے. تو نمازوں کی تعداد تو دیکھو تو آپ کی بڑھ گئی. تو پھر عمل کے ترازو پہ تولنا ہے کہ انہوں نے نمازیں کتنی پڑھی اور ہم نے کتنی پڑھی، نہیں. نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے. نبی کس کا ہے؟ یہ ترازو ہے. نبی کس کا ہے؟ جب اس ترازو پہ تولیں گے تو پوری امت کی نمازیں میرے آقا کی سجدے کی ایک تسبیح
سبحان ربی الاعلیٰ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ نسبت کے ترازو پہ تولنا، صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا۔ صحابہ کو کس ترازو پہ تولنا ہے؟ زور سے بولو، کیا نسبت ہے؟ یار کس کے ہیں، سنگی کس کے ہیں، ساتھی کس کے ہیں، اس ترازو پہ تولو تو پھر وہ حدیث سمجھ میں آئے گی۔ صحابہ کے بعد آنے والا میرا امتی اود پہاڑ جتنا سونا رب کے رستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرے، اور میرا صحابی ایک مٹھ جو کتنی کی ہے، یا کھجور کا ایک دانہ میرا صحابی خرچ کرے، اور بعد میں آنے والا امتی اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، اس کا اود پہاڑ جتنا سونا میرے صحابی کی مٹھ جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عمل کے ترازو پہ کیوں تولنا ہے؟ ہم نے نسبت کے ترازو پہ تولنا۔ یار کس کے ہیں؟ تو ہم صحابہ سے محبت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم تو اس نسبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ وہ یار کس کے ہیں۔ ہم آج انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جنہیں نبوت کی دلیل بتایا گیا۔ دلیل یہ مولانا عبدالتواب سے بیعت پڑھ رہے تھے، محمد الرسول اللہ، کیا میں نے محمد اللہ کے رسول، یہ دعویٰ ہے، یہ رب نے دعویٰ کیا ہے محمد الرسول اللہ، جس ہستی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ مولا اس دعوے کی کوئی دلیل، فرمایا والذین معہ، اس کی دلیل دیکھنی ہو تو میرے نبی کے ساتھیوں کو دیکھو۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، انہیں دیکھے جس کا امتی، جس کا کلمہ پڑھنے والا صدیق اکبر ہو، وہ نبی خود کتنا سچا ہوگا۔ جس کا کلمے پڑھنے والا فاروق اعظم جیسا عادل ہو، وہ خود کیسا عادل ہوگا، اور جس کا کلمہ پڑھنے والا اتنا حیادار ہو کہ رب کے فرشتے بھی اس سے حیا کریں، وہ خود کتنا حیادار ہوگا، اور جس کا حیدر کرار اتنا شجاع ہو کہ وہ کفار کے مقابلے میں تلواریں سونت کے آئے، تو اس کا نبی کتنا دلیر ہوگا۔ صحابہ کو نبوت کی دلیل قرار دی، قرآن بھرا پڑا ہے صحابہ کی عظمتوں سے، لیکن دھوکہ کیا دیا گیا؟ میں نے آج جمعے پہ بھی کہا، میں آج بھی یہاں کہنا چاہتا ہوں، کوئی میں زچ نہیں کرنا چاہتا، ہٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ صحابہ پہ انجانے میں تبرہ کرنے والا، غلط فہمیوں کا شکار میری اس گفتگو کو سنے، اللہ اسے ہدایت نصیب کرتا۔ دوسرے فرقے کے جو پڑھے لکھے لوگ میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں، وہ کمنٹ میں مجھے گالیاں نہ نکالیں، گالیاں نہ نکالیں، ماں بہن کی گالیاں، لعنتی، دشمن علی، دشمن حسنین، یہ ہیں ہی دشمن، ان کو علی سے بغض ہے۔ تیرے ممبر پہ جو حضرت علی کی فضیلت بیان کرنے والا ہوتا ہے، پہلے اس دی شکل ذرا ویکھ، حضرت علی نال مل دیے، حضرت علی سے ملتی ہے ان کی شکل؟ حضرت علی کے چہرے پہ تو داڑھی کی سنت موجود ہے جو ان کے پورے سینے کو بھر لیتی،
علی حافظ قرآن ہے، علی نمازی ہے، علی تو ہے ہی اہل سنت کا، ہم علی کے ہیں، علی ہمارے ہیں رضی اللہ تعالی۔ کمنٹ میں گالیاں نہ نکال، گالیاں شرفاء نہیں دیا کرتے، جن کی رگوں میں شریف باپ کا خون دوڑتا ہو وہ گالیاں نہیں دیتے، جنہوں نے با حیا ماں کا دودھ پیا ہو وہ گالیاں نہیں دیتے، بس ایک لفظ کہہ دیتے ہو حضرت علی کا بغض ہے، حضرت علی کے دشمنوں پہ لعنت۔ میں نے آج جمعے بھی کہا ہے، میں کہتا ہوں کہ حضرت علی کے دشمنوں پر لعنت، حسنین کریمین کے دشمنوں پہ لعنت، سیدہ فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت۔ لیکن اللہ کے بندے گریبان میں جھانک کے تو دیکھ دشمن ہے کون؟ یہ صحابہ دشمن ہیں، قرآن جن کی تعریفیں کرتا ہے، تمہیں دھوکے میں مبتلا کیا گیا۔ دوسرے طبقے کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ میری گفتگو کو پیار سے سنیں، میں پیار سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں کہا گیا کہ یہ ساری ایتیں صرف خاندان علی اور اس کے سوا 3 آدمی ان کے لیے جو نبی پاک کے انتقال کے بعد حضرت علی کے ساتھ رہے، حضرت علی کا ساتھ دیا اور خلیفہ وقت کی بیعت نہیں کی، وہ ہے مومن، وہ ہے ایماندار، باقی سارے منافق ہیں۔ کلمہ پڑھتے تھے لیکن تھے، تمہیں یہ پڑھایا گیا اگر تم میں علم موجود ہے، عقل موجود ہے، شعور موجود ہے، فہم موجود ہے تو میری ایک بات کا جواب دو، خدا کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے کبھی سوچو، صرف 7 آدمی، 20 آدمی، 50 آدمی، 100 آدمی وہ میرے نبی کے ساتھ ہیں، باقی سارے دشمن، باقی سارے منافق۔ میں قرآن کی اس آیت کو کدھر کروں؟ اللہ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً میرا رب یہ کہتا ہے ہم نے عالمین کے لیے بھیجا ہے، تم کہتے ہو صرف 7 بندے ہیں، صرف 7 بندے ہیں، صرف 10 بندے ہیں، 20 بندے ہیں، باقی سارے منافق ہیں۔ اور جب قرآن اپنا ذکر کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہ کہتا ہے ھدی للناس ہے، میرا نبی نذیر للعالمین ہے، عالمین کے لیے بھیجا گیا۔ تم کہتے ہو نہیں، وہ تو 7-8 آدمی تھے، یہ سارا دین انہی کے لیے۔ اچھا ایک اور بات کا جواب دو یار، آپ جواب دو، یہ جو مشرکین بدر میں آئے تھے، احد میں آئے تھے، خندق میں آئے تھے، انہی 7 بندوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے؟ کچھ خوف خدا کرو یار، یہ 30 ہزار کا لشکر، یہ 10 ہزار کا لشکر لے کر مشرکین جو چڑھائی کرتے تھے مدینے پر، صرف 7 آدمی تھے جن کے لیے چڑھائی ہوتی تھی، باقی سارے منافق تھے۔ اور میرے بھائی اٹھا سورۃ توبہ، رب نے منافقوں کا ذکر کیا، والمنافقون والمنافقات بعضهم، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ پھر اللہ نے ان کی خصلتیں بیان کی، کیا کرتے ہیں؟ نیکی سے روکتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ گناہوں کا حکم دیتے ہیں۔ منافقوں کی خصلتیں بیان ہو رہی ہیں، ذرا سنیے گا، قرآن بیان کر رہا ہے کیا کرتے ہیں؟ یکبزون بِأَیْدِیہم، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو کیا کرتے ہیں؟ بند کرتے ہیں۔ کنجوس ہیں، بخیل ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، یہ منافقوں کی علامت بیان کی گئی ہے قرآن میں، سورۃ توبہ میں۔ تو منافقوں والی آیتیں
ابو بکر عمر اور عثمان پر فٹ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے منافق کنجوس ہیں، بخیل ہیں، خرچ نہیں کرتے، اور ابو بکر پورے گھر کا مال لٹا دیتا ہے۔ تو انہیں منافق کیسے کہتا ہے؟ اللہ کے بندو، قرآن منافقوں کی خصلتیں ذکر کرتا ہے۔ میں دوسرے طبقے کے پڑھے لکھے لوگوں سے کہوں گا وہ خدا کے لیے غور کریں میری بات پر۔ منافق وہ ہیں جو خرچ نہیں کرتے، ہاتھ بند رکھتی ہیں، ہاتھ بند رکھتی ہیں، اور ادھر میرا نبی غزوہ تبوک کے لیے چندہ مانگتا ہے تو عثمان کھڑا ہو جاتا ہے۔ 100 اونٹ بما ساز و سامان کے میں دوں گا، میرے نبی پھر چندہ مانگتے ہیں، عثمان کہتے ہیں 100 اونٹ اور دوں گا، میرے نبی پھر چندہ مانگتے ہیں، عثمان کہتے ہیں 100 اونٹ اور دوں گا۔ بعض روایات پر اعتماد کر لوں، 8 مرتبہ عثمان اٹھے، 8 مرتبہ، پھر 1000 اشرفیاں میرے نبی کی جھولی میں ڈالیں۔ میرے نبی ان کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اشرفیاں آپس میں بجتی ہیں، اور میرا نبی کہتا ہے ما ذر عثمان، ما ذر عثمان ما عامل بعد الیوم، آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرتا رہے رب نے حساب ہی نہیں لینا ہے۔ جاؤ بندیالوی کہتا ہے یہ الفاظ ما ذر عثمان، کہو یار ما ذر عثمان، ذرہ ضرر سے ہے نقصان، ما ذر عثمان ما عمل بعد الیوم۔ میرے آقا نے بڑی کہانیاں بناتے پھرتے ہو، میرے آقا نے یہ جملے حضرت عثمان کے علاوہ کسی اور کے لیے کبھی کہے ہوں تو پیش کرو، لاؤ یہ جملے میرے آقا نے حضرت عثمان کے علاوہ کسی اور کے لیے کہے ہوں۔ منافقوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ کنجوس ہیں، رب کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور ابو بکر 40,000 درہم باندھ کے اپنے ساتھ لے آتا ہے، اور ابو بکر گھر کا سارا سامان دیواروں پہ ہاتھ مارتا ہے، کوئی سوئی نہ رہ جائے، سب کچھ سمیٹ کے میرے نبی کے دربار میں لایا، خود بوریے کا لباس پہنا، کانٹے کے بٹن لگائے، تن کا لباس بھی اتار کے میرے نبی کی خدمت میں لایا، اور میرے نبی نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ مال خرچ کرتے ہیں، اور منافقوں کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ مال خرچ نہیں کرتے۔ آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ منافق تھے، نفاق کے طور پر انہیں کلمہ پڑا تھا۔ سنو یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، میرے پیغمبر کافروں سے بھی جہاد کر، منافقوں سے بھی جہاد کر۔ کچھ علماء نے لکھا، میں جانتا ہوں، کافروں سے جہاد کر بالسیف، تلوار کے ذریعے، اور منافقوں سے جہاد کر باللسان، زبان کے ذریعے کہا گیا، لیکن یہ صحیح قول نہیں ہے۔ صحیح قول یہی ہے کافروں سے بھی تلوار کے ساتھ جہاد کر، منافقوں سے بھی تلوار کے ساتھ جہاد کر۔ لیکن جب یہ آیتیں اتر رہی ہیں، کچھ منافق مر کھپ گئے، اور جو باقی کے تھے وہ اخلاص کے ساتھ ایمان لے آئے، تو یہ جہاد کی نوبت نہیں آئی۔ اگر یہ ابو بکر و عمر بھی نفاق کے طور پہ ایمان لائے ہوتے تو میرے نبی اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے یا نہ کرتے؟ منافقوں سے تو جہاد کا حکم ہو رہا ہے، کافروں سے بھی جہاد کر، منافقوں سے بھی جہاد کر،
ان کے ساتھ جہاد کا حکم ہو رہا ہے اور ہجرت والی رات میرا نبی ابو بکر کو ہم سفر بنا کے لے جا رہا. کوئی کرے انکار؟ کوئی کرے انکار؟ کس کو ہجرت والی رات ساتھ لے کے گئے تھے؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو. کس کے حکم سے؟ یہ تو فریقین کی کتابوں نے لکھا. اللہ کے حکم سے وہ حضرت ابو بکر کو اس رات میں اپنے ساتھ لے کر گئے، اور قرآن کہتا ہے منافقوں سے جہاد کر. اور مکے کی نکیل دار زمین اور پتھریلی زمین اور نبوت کی نازک تلیاں زخمی ہونے لگیں تو ابو بکر نے پوری نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا لیا. پوری نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا لیا. چڑھائی چڑھی، غار ثور میں پہنچایا، نبوت کو اٹھایا، اور رب نے یہ بتایا کہ جو ابو بکر، میں نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ میرا کوئی جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، بس یہ ایک جملہ ذہن میں آیا ہے یار، مزہ آ جائے گا. لیکن آپ سبحان اللہ کہیں گے؟ ہجرت والی رات ابو بکر نے نبوت کو کاندھوں پہ اٹھایا. رب نے یہ بتایا کہ جو ابو بکر ہجرت کی رات نبوت کو کاندھے پہ اٹھا کے جا رہا ہے، نبی پاک کے بعد خلافت کا بوجھ بھی یہی اٹھائے گا، یہی اٹھائے گا، اس کے سوا کوئی نہیں اٹھائے گا. کافروں کے ساتھ تو جہاد کا حکم، منافقوں کے ساتھ تو میرے نبی کو جہاد کا حکم دیا گیا. اگر الیاذ باللہ یہ ایسے ہوتے تو میرے نبی ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے، ان کو اپنے ساتھ رکھتے، سفر کا ساتھی بناتے، اور آگے کہا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. اگر کہو بندیالوی استدلال کر رہا ہے، اگر بندیالوی کا استدلال اچھا لگے تو کہنا بندیالوی اچھا استدلال کر گیا ہے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، کافروں کا ٹھکانہ بھی جہنم، منافقوں کا ٹھکانہ بھی، زور سے بولو، زور سے بولو، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، کافروں کا ٹھکانہ بھی جہنم، منافقوں کا ٹھکانہ بھی جہنم. اور پاگل آدمی ابو بکر تو آج بھی جنت میں ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اور کافروں اور منافقوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. قرآن کہتا ہے، اور وہ آج بھی محمد کے سینے کے ساتھ. چلو اور باتیں تو جھٹلا دے گا، اسے جھٹلا نا، اسے جھٹلا نا. کس نے سلایا؟ ابو بکر و عمر کو میرے نبی کے پہلو میں کس نے سلایا؟ ہم سے لڑتا ہے، جا ان سے جا کے لڑ. جنہوں نے سلایا وہ سلانے والا کون ہے؟ حیدر کرار. انہوں نے سلایا. میں نے جمعے پہ کہا، ورنہ جو بہادری کی کہانیاں تو بناتا ہے اور جو قصے تو سناتا ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ آ گیا اور نبی پاک سے کہا بھائی فرشتوں کا جھگڑا ہو گیا تے علی تو سوا نہیں مکدا، علی کو بھیجو. علی اوپر گئے، فرشتوں نال گڑبڑ ہو گئی، علی نے تلوار چلائی تو خون کے قطرے مدینے میں ٹپکنے لگ گئے، وہ فرشتے ذبح ہونے لگ گئے. جنوں کی لڑائی ہو گئی تو جنوں کی طرف چلے گئے، پشتے کے پشتے لگا دی.
تمہارا کیا ہے، کہانیاں بناتے رہتے ہو۔ درختوں کو کہا فوجی بن جاؤ، وہ فوجی بن گئے۔ پہاڑ نو آکھیا تو حلوہ بن جا، وہ پہاڑ یا کیا قصے تم نے لوگوں کو سنائے۔ آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے، نہ انہیں پتہ ہے نہ گتا ہے، کہتے سبحان اللہ۔ جو حضرت علی کی تلوار مرب پہ چلی تو زمین کو چیرتے ہوئے نیچے چلی گئی، جبریل کا پر زخمی کر دیا۔ وہ تلوار اس وقت کیوں نہیں نکلی جب ابو بکر کو میرے نبی کے پہلو میں سلایا جا رہا تھا؟ کیوں نہیں نکلی وہ تلوار؟ کیوں آڑے نہیں آئے؟ کیوں مزاحمت نہیں کی کہ یہ ظالم ہیں، انہوں نے سیدہ پہ ظلم کیا ہے، نہیں میں ان کو نبی کے پہلو میں سونے دوں گا، نہیں میں قبر بننے دوں گا؟ کیوں آڑے نہیں آئے؟ بندیالوی کہتا ہے یہ سب کہانیاں تم نے بنائی ہیں، حضرت علی نے اپنی محبت سے خوشی سے ابو بکر کو محمد کے سینے کے ساتھ سلا دیا۔ ان کی محبت تھی، پیار تھا، تعلقات تھے، برادرانہ تعلقات تھے۔ آج کہانیاں بناتے ہو، سیدہ ناراض ہو گئیں، بول چال بند ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عیادت، بیمار پرسی، خدمت کس عورت نے کی تھی؟ کون عورت تھی جو اس آخری وقت میں حضرت سیدہ فاطمہ کے ساتھ رہی تھی؟ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اہلیہ اسماء، انہوں نے خدمت کی۔ اور تمہیں ایک بات بتاؤں، حضرت فاطمہ پریشان ہو گئی انتقال سے پہلے، تو حضرت اسماء نے پوچھا بی بی کچھ پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ تو کہا کہ پریشانی یہ ہے کہ میرا جنازہ اور جنازے پہ میرے کفن کا کپڑا وہ جب چارپائی پہ رکھ کے مجھے باہر لایا جائے گا تو میں نہیں چاہتی کہ میرے جسم پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے، پریشان ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا اس دا تے بڑے آسان یہ حل ہے، میں نے حبشے میں دیکھا ہے عورتوں کا جنازہ کس طرح اٹھاتی ہیں، کہ کیا حل ہے؟ حضرت عثمان نے کہا چارپائی کے جو 4 پاوے ہیں اس کے ساتھ فٹ فٹ کی لکڑی گاڑ دیں گے اونچی، اور چادر اس کے اوپر سے آئے گی، آپ کا جسم نظر نہیں آئے گا۔ تو روایت میں آتا ہے فاطمہ یہ سن کے مسکرانے لگ مسکرائیں۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ کو غسل کس نے دیا؟ حضرت اسماء نے۔ یہ حضرت اسماء کس کی اہلیہ ہیں؟ تم نے کہانیاں بنائی ہیں۔ وہ بیمار پرسی کر رہی ہے، عیادت کر رہی ہے، اس کے ساتھ ہے۔ سچی سچی بات کرو، ایسے موقعوں پر بیمار پرسی کرنا، نہلانا، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے تعلقات کشیدہ ہوں، یا وہ لوگ کرتے ہیں جن کے تعلقات نبی کی تربیت پر معترض ہیں، میرے نبی کی صفت یزکیہم پر معترض، صرف 7 بندے، صرف میں تو زمین سے بہار ابلتی، مزہ تو تب ہے خزاں میں بہار پیدا کر۔ چند لوگوں کو کیسے، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا جی پیاسے کو، شعراں دے معاملے میں میرا حافظہ بڑا کمزور، ہاں کیسے، سمندر سے پیاسے کو ملے شبنم، یہ بخیلی ہے یہ رضا کی نہیں، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، صرف میرا نبی سمندر ہے رحمت کا، پیاس کتنوں کی بجھی؟ 10 بندوں کی، یہ رضاکیت نہیں ہے، یہ رضاکیت نہیں ہے۔ میرے نبی نے، میرے نبی کا جو تزکیہ تھا، میرے نبی کی جو صفت تزکیہ ہے، میرے نبی نے کفر کو کھرچا،
نفاق کو کھرچا، فسق و فجور کو کھرچا، ظلم و الحاد کو کھرچ کے باہر نکالا، اس کی جگہ پہ ایمان آیا، دین آیا، رب کی محبت آئی، نبی کا پیار آیا۔ میرے نبی نے ہاتھ لگایا، زمین کے ذرے تھے، آسمان کے تارے بنا کے رکھ دیا تھا۔ یہ ہے میرے نبی کا کمال، یہ ہے میرے نبی کی صفت۔ صرف 10 بندے، صرف 15 بندے، 20 بندے، 50 بندے، 100 بندے نہیں، میرا نبی رحمت کا سمندر ہے۔ تم نے کیا تصویر پیش کی نبوت کی؟ غیر مسلم کیا کہیں گے؟ غیر مسلم کیا کہیں گے؟ نبی دے یار چنگے نہیں، نبی دے سنگی چنگے نہیں، نبی دیاں بیویاں چنگی نہیں، نبی دے داماد چنگے نہیں، نبی دے سسر چنگے نہیں، یہ تصویر تم نے پیش کی ہے۔ تجھے بیوی وفادار ملتی ہے، محمد عربی کو بیویاں وفادار نہیں ملی تھی۔ تیرے یار اچھے ہوتے ہیں، میرے نبی کے یار اچھے نہیں تھے، تو داماد چن چن کے بناتا ہے۔ میرے نبی نے یہ خیال نہیں کیا؟ کیسی تصویر پیش کر رہے ہو؟ بس آخر میں شیخ سعدی کے شعروں پر اپنی تقریر کو ختم کر دیں۔ گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دلاویز تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من نثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ کسی بھی سبحان اللہ نہیں آتی؟ کیوں نہیں سمجھ آئی فارسی کی؟ کیوں نہیں؟ طالب علموں کو کیوں فارسی کی سمجھ نہیں آتی؟ طالب علموں نے فارسی پڑھنی چھوڑ دی۔ میرے والد صاحب نے مجھے 2 سال فارسی پڑھائی تھی، پورے 2 سال فارسی پڑھائی، کریمہ، نامیاک، پندنامہ، گلستان، بوستان، پھر فارسی یہ کتاب تھی یوسف زلیخا، وہ طالب علموں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، وہ بھی مجھے پڑھائی۔ تو میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے، وہ پاس بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا جی چھوڑا نو یہ جیاں کتاباں نہیں پڑھائی دیاں یوسف زلیخا لیاں۔ تو والد صاحب نے کہا کون کہتا ہے؟ آکھے جی علماء کہتے ہیں۔ والد صاحبہ کیا اوہ آدھن جنہاں نو آندھی نہیں، اوہ آدھن جنہاں نو گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دلاویز تو مستم۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، لیکن خدا کے لیے جب میں ترجمہ کروں نا تو مٹی کا ترجمہ کروں گا۔ مٹی جو ہے گلے مٹی، خوشبودار مٹی، تو میں ثابت کیا کرنا چاہتا ہوں یہ آپ پہنچیں گے، اتنا کام تو آپ کریں گے نا کہ میں ثابت کیا کرنا چاہتا ہوں، میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ پہنچو گے؟ پہنچو گے؟ کہتا ہے خوشبودار مٹی میرے محبوب کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں پہنچی۔ میں نے مٹی سے پوچھا تو کستوری ہے یا عنبر ہے؟ کہ از بوئے دلاویز تو مستم، کہ تیری خوشبو سے میرا دل مست مست ہو رہا ہے۔ تو عنبر ہے، ایڈی خوشبو، مٹی میں اتنی خوشبو، تو عنبر ہے۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، تو مٹی نے جواب میں کہا کہ میں تو ناچیز مٹی ہوں۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، لیکن میں ایک عرصے تک پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، میں ایک مدت، ایک عرصے تک
پھول کی صحبت میں رہی ہوں، جمال ہم نشین دربند سرکرد، وہ جو میرا ہم نشین تھا، وہ جو میرا دوست تھا، وہ جس کے ساتھ میں رہی ہوں، اس نے مجھ میں اثر کیا، اس نے مجھ میں اثر کیا اور اس کی خوشبو مجھ میں منتقل ہو گئی۔ بند عالوی کہتا ہے اگر مٹی کو پھولوں کے ساتھ مسایا جائے تو مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے، اور جو 23 برس میرے نبی کی صحبت میں رہے تھے، صحبت میں رہے تھے، اللہ ابو بکر تیری شادی کروا دے، بس یہی دعا کر سکتے۔ چلو جی، ادھا انتظام ہو گیا، ابو بکر راضی ہے، وہ راضی نہیں، ادھا انتظام ہو گیا۔ بس میری تقریر کے آخری الفاظ ہیں، میرے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کیجئے۔ جب تک پاکستان میں ایک سنی بھی موجود ہے تو صدیق اکبر کی صداقت کے، فاروق اعظم کی عدالت کے، عثمان کے حیا کے، حیدر کرار کی شجاعت کے اور معاویہ کے تدبر کے ڈنکے بجتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔